حضرات محترم، جب یہ حدیث مبارکہ ایک خاتون نے سنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے آدھے ایمان کو محفوظ فرما دیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ تو جب ایک خاتون نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا، میں حیران ہوئی، ذرا پریشان ہوئی کہ بھلا نکاح سے بھی آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے یہ دل میں سوال تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے میرے دل میں ہی جواب عطا فرما دیا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، آپ لوگوں کی ذرا سی توجہ چاہوں گا، خواتین کی ذرا سی توجہ چاہوں گا، بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنے چلا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہیں میرے دل میں سوال آیا، بڑا نکاح کرنے سے آدھا ایمان کیسے محفوظ ہو جاتا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب یہ میرے دل میں سوال اٹھا تو اللہ رب العزت نے مجھے میرے اس سوال کا جواب میرے دل میں ہی عطا کر دیا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے ایک پڑوس میں ایک نوجوان شخص رہتا تھا جو نہایت ہی گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بد کردار تھا، بے نمازی تھا، ماں باپ کا فرما بردار تھا، راتوں کو تاخیر سے گھر آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے دیکھا اس کے والدین نے اس کا نکاح ایک نیک خاتون سے کروا دیا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور میں نے دیکھا اب وہ شخص گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بد کردار تھا، اب وہ وقت پر گھر پر آ جاتا ہے، وقت پر گھر سے چلا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر پر گزارتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے دیکھا جب اس کی زوجہ اپنے گھر تشریف لے جاتی، اپنے مائکے چلے جاتی تو وہ انسان دوبارہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا، دوبارہ گناہوں میں کثرت کرنے لگ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ اب وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا تو اب وہ شخص جو گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بد کردار تھا، بے نمازی تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، وہ خاتون کہتی ہے کہ اولاد کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے یہ شرف بخشا، اسے یہ سعادت بخشی کہ ایک دن میں نے اسے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اسے پنجگانہ نمازی بنا دیا ہے اور اس نے اپنے چہرے پر داڑھی رسول کی سجا لی ہے۔ یہ نکاح کی فضیلت و برکت ہے کہ وہ خاتون کہتی ہے کہ نکاح سے پہلے یہ گناہگار تھا، راتوں کو دیر سے گھر آیا کرتا تھا، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے دوستوں میں گزارا کرتا تھا، اپنا وقت خراب کیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے والدین نے اس کا نکاح کر دیا تو اللہ رب العزت نے اسے شرف و سعادت یہ بخشی کہ نکاح کی برکت سے ایک تو اس کو مالا مال فرما دیا اور دوسرا اس کے چہرے پر داڑھی رسول بھی آ گئی اور وہ پنجگانہ نمازی بھی بن گیا۔ کہ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو کہا تھا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے آدھے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ آج مجھے وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ آج مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا کہ نکاح کرو، نکاح کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ذات محترم، سوال یہ ہے کہ کس عورت سے نکاح کیا جائے؟ بڑی ہی قابل غور بات ہے، ذرا سی توجہ فرمائیں کہ کس خاتون سے نکاح کیا جائے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت کروں گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عورت سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان قریب اس کے حسن و جمال کو فنا کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص عورت سے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو ان قریب اللہ رب العزت اس کو ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص عورت سے اس کے پیسے کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، اس کی مال و دولت ہونے کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ رب العزت اس کی مال و دولت کو ختم کر دے گا، اس کی مال و دولت کو فنا کر دے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عورت سے اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دے گا۔ فرمایا کہ جو شخص عورت سے دیندار
اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کر دے گا۔ حضرات محترم کیا وجہ ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کرنے کا حکم دیا، دیندار عورت سے نکاح کرنے کی تلقین فرمائی؟ حضرات محترم وجہ یہ ہے کہ جب عورت دیندار ہوتی ہے تو وہ اپنی نسلوں کو عاشقان رسول بنا دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب عورت دیندار ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے۔ حضرات محترم وجہ یہ ہے کہ جو عورت دیندار ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے سسر سے کس قدر پردہ کرنا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے دیور سے کس قدر پردہ کرنا ہوتا ہے۔ حضرات محترم جب عورت دیندار ہوتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ حضرات محترم جب عورت دیندار ہوتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساس کی کس قدر خدمت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوجوان کو، انسان کو نیک عورت مل جانا یہ اس کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اگر اسے نیک اور دیندار عورت مل گئی ہے تو اسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔